السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حقوق العباد کی جو ہے نا بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق سے بھی زیادہ حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کیا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، یا دور کے رشتہ دار ہوں یا قریب کے رشتہ دار ہوں، چاہے خون کے رشتہ دار ہوں یا خون کے رشتہ دار نہ ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جو آپ سے متعلق ہو، اگر وہ بندہ ہے تو اس کے حق کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں سختی سے کیا کی جائے گی؟ باز پرس کی جائے گی، سوال و جواب کیا جائے گا۔ اس لیے تمام انسانوں کے ساتھ عزت، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اسی پیش آنے کو بندوں کا حق پورا کرنا کہا جاتا ہے۔ بندوں کے حقوق میں غفلت اور زیادتی کرنے والے لوگ اپنی روزے اور دیگر عبادتوں کا ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان کی عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، وہ منتقل کر دیا جائے گا جہاں انہوں نے جس رشتہ دار کا یا جس بندے کا اس نے حق کو پورا نہیں کیا تھا۔ ایک جو ہے بہت مشہور حدیث ہے، وہ مشہور حدیث اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مسکین کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ صحیح سے اس نے ادا کیا ہوگا، مگر اس کے پاس ثواب کے لیے یا اس کی نیکی جو ہے اس کے پاس اس کی نیکی بیلنس میں نہیں رہ جائے گی۔ اس کا جو ثواب ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، سارے ثواب، ساری نیکیاں مظلوم طبقہ کی طرف کیا کر دی جائیں گی؟ منتقل کر دی جائیں گی۔ کسی کو کسی نے مارا ہوگا، کسی نے کسی کا زمین ہڑپ لیا ہوگا، کسی نے کسی کے یہاں چوری کر لی ہوگی، کسی نے کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی نے کسی کے اور بھی مختلف طریقے جو ستانے کے ہیں وہ ستایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ظلم کے بدلے میں اس شخص کا جس نے کیا ہے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج کی جو ہے نیکیاں اس ظلم کے برابر تمام لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ لیکن اگر سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس کا ظلم کے برابر اس کی نیکیاں ہی نہ ہو جو منتقل کرنے کے قابل ہو، پھر کیا کیا جائے گا؟ تو لوگوں کی جو گناہیں ہیں اور لوگوں کے پاس جو نافرمانیاں ہیں یا کچھ مسٹیکس ہیں، اس کے جو اور بھی گناہ ہیں، وہ سارے گناہ بھی، اس کے بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ کس پر؟ ظالم پر، اور اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہی شخص کیا ہوگا؟ قیامت کے دن مسکین ہوگا اور فقیر ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی بد دعا سے لوگوں کو بچنا چاہیے، اور گرچہ آپ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ اچھے کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے ظلم کی وجہ سے آپ کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو نیکیاں ہو جانے کے باوجود بھی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بیلنس میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے؟ بندوں کے حق کی ادائیگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، نہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا کی جو جان ہے، جو عزت ہے اور جو آبرو ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ عزت، علم اور حلم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہیں ہے نا، اس کو لوگوں تک کیا کیا جائے؟ بانٹا جائے۔ والدین، رشتہ دار، پڑوسی اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کی خدمات کی جائے، ان کے مشکلات میں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے غم میں کچھ حصہ شیئر کر لیا جائے، اور کسی کا جو ہے مال زبردستی نہ کھائیں، نہ ہڑپیں، اور جو ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ان کو بھی آرام کرنے کا موقع دیں۔ ان تمام چیزوں کے پورا کرنے کو حقوق کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر صحیح سے ہم پورا کرتے ہیں تبھی یہ حقوق العباد ہے، تبھی کہا جائے گا کہ آپ بندے کے حقوق کو صحیح سے پورا کرتے ہیں۔ اور اب میں جو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سیریز وائز، کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، یتیموں کا کیا حق ہے، غلاموں کا کیا حق ہے۔ تو کل جو میں بتانے والا ہوں وہ ماں باپ کا کیا حق ہے، اس کے تعلق سے جو انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔